کلا ہرگز نہیں، والقمر قسم ہے چاند کی، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں، چاند گواہ ہے، واللیل اذ ادبر اور رات جب کہ وہ پلٹتی ہے، والصبح اذا اسفر اور صبح کی قسم جب کہ وہ روشن ہوتی ہے، انہا لإحدی الکبر بے شک وہ دوزخ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، اسے معمولی نہ سمجھو، انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر انسان کے لیے ایک ڈراوا ہے۔ اب چاند اور رات اور صبح کی قسم کھا کر ان کو گواہ بنا کر دوزخ کی بڑائی کو بیان کیا گیا کہ وہ بہت بڑی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاند کا طلوع ہونا اور روشن ہونا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ہمیشہ سے ایک ہی چاند چلا آیا ہے، ایک اور دوسرا کیوں نہیں تم بنا لیتے سب لوگ مل کر؟ اور اسی طرح رات کا آ جانا، ساری دنیا بھی مل کے کوشش کرے تو اس کو ہٹا نہیں سکتے، صبح جب چھا جاتی تو اس کو رات میں بدل نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ اپنے ہی بیڈ روم کو اندھیرا کر سکو گے، ساری دنیا کی حالت تو نہیں بدل سکتے جہاں جہاں صبح ہے اس وقت۔ تو جو رب صبح بنا سکتا ہے، رات بنا سکتا ہے، چاند بنا سکتا ہے، وہ جہنم کیوں نہیں بنا سکتا؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ صبح کا چمکنا سورج کی وجہ سے، سورج ویسے ہی گیسز کا مجموعہ ہے جو ایک جہنم میں بھڑکتی ہوئی، انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے۔ کس چیز میں آگے بڑھنا چاہے؟ نیکیوں میں، اور کس سے پیچھے رہنا چاہے؟ گناہوں میں۔ کل نفس بما کسبت رہینا، ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے رہن میں ہے۔ رہن کیا ہوتا ہے؟ گروی۔ گروی کیا ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں جب کسی کو قرضہ لینے کی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ کیا کرتے؟ اپنا کوئی قیمتی مال متاع اس کے پاس رکھ دیتے اور کیش لے آتے یا وہ چیز لے آتے جو ضرورت ہوتی تھی، پھر جب وہ قرض واپس کر دیتے تو وہ چیز چھڑا لیتے۔ اسی سے مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سمجھایا کہ ہر انسان کی جان جہنم میں بندھی ہوئی ہے، جو بھی نیک عمل کرے گا جا کے جان کو چھڑا لائے گا۔ نیک عمل کرنسی ہے جہنم سے جان چھڑانے کے لیے۔ کل نفس بما کسبت، کمائی، عمل، ہر شخص اپنی کمائی کے عوض رہن میں ہے، پکڑا ہوا ہے۔ الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے، فی جنات، باغوں میں ہوں گے، یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ان المجرمین، مجرموں کے بارے میں، ایک دوسرے سے کنورسیشن کریں گے، جنت اور جہنم کے لوگ باتیں کریں گے۔ ما سلککم فی سقر، کیا چیز تم کو جہنم میں لے گئی؟ یہ دوزخ میں تم کیسے پہنچے؟ یہ کیا ہوا؟ قالو، وہ کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ اب دیکھیں کتنی صاف بات لکھی ہوئی ہے، دوزخ میں کیا چیز لے گئی؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نک من المصلین، اور ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نماز حقوق اللہ کا سمبل، کھانا کھلانا مسکین کو حقوق العباد کی ادائیگی، نہ ہم حقوق اللہ کی پرواہ کرتے تھے نہ حقوق العباد کی۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بناتے تھے، نخوض، بحث کرتے تھے، حجت بازیاں کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیں خود مسلمانوں کے اندر یہ تینوں برائیاں پائی جاتی، جب دین کا معاملہ ہے حجت بازی، بحث کہ کسی طرح یہ ٹل جائے، چاہے ہمسائے میں ہی کوئی بھوکا ہو، کوئی پتہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ہر کوئی اپنا ذمہ دار ہے، ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا کسی کا۔ اور نماز کا وقت آئے تو اللہ غفور الرحیم ہے، یہ سب ایسے ہی مولوی ڈراتے رہتے ہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور یوم جزا کو ہم جھٹلاتے تھے۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، آج عیاشی کرو، کل کس نے دیکھا ہے؟ مسلمان یہ کہتے نظر آتے ہیں، اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، یعنی جو عیش و عشرت ہے یہی ہے، کل کس نے دیکھا ہے؟ ہماری شاعری میں، ہماری عام گفتگوؤں میں یہ کانسیپٹ بہت عام ہے مسلمانوں کے اندر، کل کس نے دیکھا ہے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ یقین آ گیا ہمارے پاس، سب سامنے آ گیا۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہ دے گی، یعنی جو خود عمل نہ کریں گے ان کو کسی کی سفارش بھی فائدہ نہ دے گی۔ فَمَا لَهُمْ، کیا ہے ان کو،
ان التذکرۃ معرضین، یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں. تذکرہ کیا ہے؟ یعنی قرآن. کأنہم، گویا کہ وہ، حمر، گدھے ہیں، مستنفرہ، بدکے ہوئے، فرت، جو بھاگے ہوں، من قسورہ، شیر سے. کبھی آپ نے شیر کو گدھوں کا شکار کرتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ دیکھیں، بڑا انٹرسٹنگ سین ہوتا ہے کہ گدھوں کا غول اتنے اونچے کڑیل جنگلی گدھے جو ہوتے ہیں، مضبوط، بھاری بھرکم، بڑے بڑے، اور اس کے مقابلے میں شیر جو ہے وہ اتنا بھاری بھرکم بڑا نہیں ہے، چیتا بہت سمارٹ. اور جس وقت آ کے وہ ان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس طرح بھاگتے ہیں کہ اتنے ڈھیر سارے مل کر بھی ایک کا مقابلہ نہیں کر پاتے. تو بالکل یہی حال ہے، جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں وہ اندر سے گدھوں کی طرح بزدل ہوتے ہیں اور قرآن اور ان تمام چیزوں سے خوف کھاتے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، جو شیر سے ڈر کے بھاگے ہوں، یعنی شکاری سے. شیر بمعنی شکاری کیا نا یہاں. کہتے ہیں کہ جنگلی جانوروں میں سے کوئی اتنا بزدل اور اتنا بدحواس نہیں ہوتا جس طرح یہ گدھے ہوتے ہیں. تو اہل عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کے اور ان تمام چیزوں سے ایسے بدکتے تھے کہ ان کو گدھوں سے تعبیر کیا گیا کہ تم سننا بھی نہیں چاہتے، اتنے بدحواس ہوتے. بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے. یعنی اب اس میں اصل میں سین کیا کھینچا گیا کہ دین کی بات سے دور ہونے والے نمبر ایک احمق ہیں، بے وقوف لوگ ہیں. گدھا بے وقوفی کی علامت ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک یعنی ناپسندیدہ لوگ ہیں. اچھا، یہاں پر صرف کافروں کو رکھ کے نہ دیکھیں، وہ تو ایک سمبل ہے نا، وہ کر رہے تھے. آج کے دور میں کئی مسلمان بھی کرتے ہیں کہ دین کی بات، دین کا پیغام، قرآن، نصیحت، اس سے بھاگ نکلتے ہیں. اچھا، آپ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اس بات پہ غور کریں کہ کیا کسی بھی حقیقت سے بھاگنے کی وجہ سے حقیقت ختم ہو جاتی ہے؟ اگر بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے تو کیا اس کی موت نہیں آئے گی؟ اگر ہم کسی بھی فیکٹ کو جھٹلائیں، کسی بھی حقیقت سے فرار حاصل کریں، ہم نہیں یہ قرآن سننا چاہتے، ہم نہیں یہ کام کرنا چاہتے، تو آپ خود سوچیں کہ اچھا پھر کیا کریں گے؟ وٹ نیکسٹ؟ بھاگیں اللہ تعالیٰ سے، بھاگیں. کدھر تک بھاگیں گے؟ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں نا، ہائے ہم قرآن نہیں پڑھتے، اگر پڑھ لیا تو پکڑے جائیں گے، پھر یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، وہ چھوڑنا پڑے گا. چلو نہ چھوڑیں، پکڑے رکھیں جو آپ کے ہاتھ میں، جو کرنا چاہتے، جو عیش و عشرت، جو عیاشی، جو نافرمانی، جو گناہ، جن چیزوں میں لذت ہے، پکڑے رکھیں، بالکل نہ چھوڑیں. سینے سے لگا کے رکھیں ان ساری چیزوں کو، اور اس کے برعکس قرآن کو چھوڑ دیں. انجام کیا ہوگا؟ کدھر بھاگ کے جاؤ گے؟ اور کتنے دن وہ نعمتیں جو تم نے سینے سے لگائی ہوئی ہیں، وہ گناہ جن کو تم پکڑے ہوئے ہو، کتنے دن کر سکو گے؟ قرآن نہیں پڑھتے کہ کہیں گناہ نہ چھوڑنے پڑ جائیں، ان سے بڑا پیار ہے ہم کو. نہ پڑھو اور وہ گناہ کرتے رہو، آخر کتنے دن کرو گے؟ کب تک کرو گے؟ آخر ایک دن تم سے چھڑا نہیں لیے جائیں گے؟ چھٹ جاتے ہیں نا. کچھ لوگ حرام کھانا نہیں چھوڑ سکتے، مال و دولت کے حریص ہوتے ہیں، اس لیے قرآن کے قریب نہیں آتے. نہ پڑھو قرآن. آپ دیکھیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے ہاتھ میں پیسے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، کوئی بھی ان سے مانگے نہیں دیتے. جب وہ سو جاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ مٹھی ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور پھر ماں آرام سے نکال کے رکھ دیتی ہے. چیخ، پتہ نہیں کیا کیا مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے نا کہ کوئی چھوٹی سی اس طرح کی چیز اگر بچوں سے آپ نے لینی ہو. لیکن جب سو جاتے ہیں ہاتھ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. تو میں ہمیشہ جب ایسا ہی کوئی موقع تو میں سوچتی ہوں کہ بالکل جو انسان رزق حرام نہیں چھوڑ سکتا کہ حرام مال کمانا اس کو بڑا پیارا ہے، موت کے ساتھ ہی مٹھیاں کھل جائیں گی، ڈھیلی پڑ جائیں گی، سب چھوٹ جائے، سب چابیاں یہی رہ جانی ہیں، کوئی چیز ساتھ نہیں جا سکتی، کھل گیا، رہ گیا. لباس کے معاملے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں، ہائے اب قرآن پڑھ لیں گے تو پھر ہم کو حجاب کرنا پڑے گا، تو ہم پھر یہ والا ڈریس نہیں پہن سکتے اور وہ نہیں پہن، پھر شادیوں میں یوں نہیں جا سکتے. کریں اٹینڈ جتنی دل چاہے شادیاں اور پہنے یہ سب کچھ. جب فوت ہو گئے کیا پہنا کے بھیجیں گے آپ کو؟ لال جوڑا، شادیوں والے ڈریس کا کفن ہوگا. میں نے سنا کئی لوگ وہ بھی پہناتے ہیں، اور اگر پہناتے بھی ہوں تو وہ بھی کہاں جاتا ہے؟ کون دیکھتا ہے جا کے قبر میں؟ لال جوڑا بھی پہن کے کوئی جائے قبر میں، کون دیکھنے جاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھتا. وہ بھی اسی طرح گل جاتا ہے جیسے سفید کفن. نہ چھوڑے، نہیں چھوڑتے غلط لباس.
کوئی بھی چیز جس کے چھٹنے کا ہم کو غم ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو وہ چھوڑنی پڑ جائے گی، اسی ڈر کے مارے تو نہیں آتے قرآن کی طرف، ہے نا خوف لوگوں کے اندر. وہ کبھی تھوڑا سا سوچیں کتنے دن اور کر سکیں گے، اور اگر خدا ناراض ہو گیا تو آخرت میں جا کے کیا منہ دکھائیں گے اور اس عذاب کو کیسے ٹالیں گے. فرمایا جو شخص حق سے منہ موڑتا ہے، دین سے بھاگتا ہے، قرآن سے بھاگتا ہے، وہ دراصل احمق ہے، گدھا ہے. کہ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، قرآن سکھانے والا یا قرآن جو ہے ان کو ایک شیر کی طرح نظر آتا ہے کہ ہائے آگے شامت. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ. پھر حجت بازیاں کیا کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن ہماری طرف کیوں نہیں آیا، وہ 1400 سال پہلے کیوں آیا. آج کے دور میں تو کوئی نئی کتاب آنی چاہیے تھی، سائنس نے بڑی ترقی کر لی. گویا نعوذ باللہ اللہ کو تو پتہ نہیں تھا کہ سائنس نے ترقی کرنی ہے ایک دن، وہ تو مستقبل کو جانتا نہیں تھا، ہے نا، اس لیے بھول گیا وہ اس دور میں ایک نئی کتاب لانا. ڈائریکٹ گائیڈنس ہم سے مخاطب، کیا تکبر ہے. صحف منشرہ، کلا، یہ قرآن ہے نیوز پیپر نہیں کہ صحف منشرہ ہو. کلا، ہرگز نہیں. بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ بات یہ کہ آخرت کا ڈر نہیں ہے ان کو، یہ آخرت سے ڈرتے نہیں. کلا، ہرگز نہیں. انہ تذکرہ، بے شک وہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے نصیحت پکڑے. وما یذکرون، اور یہ نہیں پکڑیں گے نصیحت الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے. انسان جو بھی کرنا چاہے اسی وقت کر سکتا ہے جب اللہ بھی یہ چاہے کہ انسان کو وہ کام کرنے دیا جائے. اور اللہ کب چاہتا ہے کسی بندے کے لیے کہ جب بندہ کرنا چاہتا ہے. هو اہل التقوی، وہ اہل ہے تقوی کا، یعنی اس بات کا حقدار ہے کہ لوگ اس سے ڈریں. وہ اہل المغفرہ، اور اہل ہے اس بات کا کہ وہ لوگوں کو بخش دے، معاف کر دے. مجھے سب سے زیادہ اس آیت نے اپنی طرف کھینچا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ. ایسے نہیں لگتا کہ پکڑے ہوئے ہیں کہیں، پتہ نہیں آپ کو فیلنگ آئی ہے یا نہیں. آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص پریزن میں ہوتا ہے اور اس کو چھڑانا ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ قید سے چھڑانے کے لیے جرمانہ مثلاً دیا جاتا ہے، یا بیل جب کرانی ہوتی ہے، ضمانت کرانی ہوتی ہے، کہیں بھی کوئی فائن پے کر کے جب کوئی چیز چھڑانی ہو، تاوان دینا ہو اور وہ ہو نہ پاس، کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کی؟ جمع کرنے لگتا ہے نا. اگر دنیا میں کسی کے ساتھ ایسا ہو تو انسان فوراً ادھر ادھر سے مانگ تانگ کے اکٹھا کر لیتا ہے اور سب کو ترس آ جاتا ہے بیچارہ فلانا پکڑا ہوا ہے، چلو اس کی مدد کرو. کسی کو بھی قید سے چھڑانا ہو. لیکن اللہ کے ہاں آخرت میں کس سے جمع کریں گے مال؟ کس سے مانگیں گے؟ کون دے گا؟ دینا چاہے بھی تو نہ دے سکے گا. پھر کیا بنے گا؟ اس کو چھڑانے کا وقت آج ہی ہے. اغوا برائے تاوان، کبھی سنی آپ نے یہ ٹرم کہ جب کسی کا کوئی بچہ پکڑ لیا جائے اور پھر وہ کہتے اتنے لاکھ لے آؤ اور چھڑا لو. ان ماں باپ کا کبھی حال دیکھا ہے؟ کبھی کوئی ایسی سچویشن دیکھی کسی گھر میں؟ کوئی خبر پڑھی جو ابتدا میں آیا کہ کثیر مال ہو یا اچھی اولاد ہو یا دنیا میں بہت عزت و آبرو ہو، یہ چیزیں دین کی عدم موجودگی میں کچھ بھی فائدہ نہ دیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.